مولانا ایک تحریری سوال ہے، کیا یہ بات تاریخی اعتبار سے درست ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت عمر فاروق اور بعض دیگر صحابہ کرام راہ فرار اختیار کر گئے تھے؟ یہ وہی غزوہ احد کی کمنٹری چل رہی ہے، اسی کانٹیکسٹ میں اگلی آیت بھی ہے، اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، جب تم دور بھاگے جا رہے تھے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے کسی کو بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے پیچھے سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ لیڈر تھے، اور لیڈر ظاہر ہے کانفیڈنس لوز کر جائے گا تو پیچھے ٹیم کا کیا بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بھگ دڑ میں جو غزوہ احد کی فتح جو ہے وہ شکست میں جب بدل گئی، آپ کے قدم نہیں لڑکھڑائے، آپ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگے، بلکہ آپ اپنی جگہ پر رہے اور باقی لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ میرے ساتھ آؤ۔ لیکن صرف 12 لوگ تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی 700 کے لشکر میں سے صرف 12 لوگ۔ اب ظاہر ہے کہ موت جب سامنے آتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کے ایمان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ آج بیٹھ کے بات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب وہ صورتحال تھی اس وقت اپنی جان داؤ پہ لگانا اور عین میدان جنگ کے اندر اپنی لائف کا رسک لینا، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے، اور جن کا ایمان بہت کامل درجے کا ہو وہی اسی امتحان کے اندر کامیاب ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ سب لوگ ہی بیچ میں ایک طرح کے ایمان والے تھے، ظاہر ہے کہ ایمان کے بھی درجے ہیں، ہم سے بہرحال بہت بہتر ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ ہم جب کبھی ان کے ایمان میں آپس میں فرق کرتے ہیں تو ان کے اعتبار سے کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے نہیں۔ لیکن وہیں پر اللہ تعالیٰ کے کامل الایمان لوگ بھی موجود تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آتا ہے، سہل ابن سعد الساعدی جو سابقون الاولون میں سے ہیں، بدری اصحاب میں سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ احد کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم لگا تو کون آپ کے زخموں کو دھوتا تھا اور کس نے آپ کی مرہم پٹی کی اس میدان جنگ میں۔ ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ تو کفار کا جو زور تھا وہ اسی بات پہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے، تو آپ علیہ السلام کے ساتھ آخری وقت تک جو لوگ رہے وہ انہی لوگوں نے ہی مرہم پٹی کرنی تھی میدان جنگ کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈھال میں پانی لے کر آئے، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کو الٹا کر کے برتن بنا لیا، اور سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ اس پانی کو لے کے نبی علیہ السلام کا وہ زخم دھوتی تھی، جو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کے یہ 4 دانت شہید ہو گئے نیچے والے، اور جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کاٹن کا کپڑا جلایا اور اس کی راکھ اس خون کے اوپر رکھی زخم پہ، تو وہ پھر رک گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو انسان کی اپنی اولاد جو ہوتی ہے اس کو جس لیول کا غم ہو سکتا ہے نا، کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی بھی چونکہ نبی علیہ السلام کی اولاد کی جگہ تھے، آپ نے پرورش کی بھی تھی، سیدہ فاطمہ تو ویسی اولاد تھی، لہٰذا چند ایک اصحاب جو آخری وقت تک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اہل البیت تھے۔ اہل البیت کے علاوہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ بھگدڑ مچی تو اب کئی اصحاب جو بڑے یعنی دلیر تھے، سعد ابن معاذ، یعنی کتنی یہودیوں کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑی ہوئی تھیں زمانہ جاہلیت میں، وہ بھی پیٹ پھیر کے بھاگ رہے تھے، تو انس ابن نضر ان کو روک رہے تھے، اور وہ اکیلے آگے جا کے کافروں کے لشکر میں گھس گئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں تو احد کے میدان میں سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور کئی کافروں کو انہوں نے جہنم
واصل کیا اور اینڈ پہ خود بھی شہید ہوئے، اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان کے جسم پہ اتنے زخم لگے تھے کہ ان کی شناخت بھی نہیں ہو رہی تھی. اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے زخم گنے تو 80 سے زیادہ زخم ان کے پورے جسم پہ لگے ہوئے تھے، جس میں چہرہ بھی بگڑ چکا تھا. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ فلانے دا موت وقت چہرہ بگڑ گیا. چہرہ بگڑنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ جنگوں کے اندر صحابہ کے مسلے ہوئے ہیں، ناک کان آنکھیں تک نکالی گئی ہیں. وہ تو آخرت کی زندگی کا تعلق ہے. دنیا میں کسی کا چہرہ بگڑ گیا، کسی کی لاش کے چیتھڑے اڑ گئے، اس سے یہ تو نہیں ہوا کہ وہ کوئی مطلب اولیاء اللہ میں سے نہیں ہے. ضروری ہے اولیاء اللہ وہی ہوں جو پوری زندگی آپ کو تو درباروں میں بھیجتے رہیں اور آخری وقت میں جب بیمار ہوں تو آغا خان میں داخل ہوں، وہاں پہ مہنگا علاج کروائیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی چہرہ بڑا نورانی سیدھی لگتا ہے ستے نے. ظاہر ہے کوئی عام بندہ بھی آپ نے اس کو کبھی سوئی ہوئی حالت میں تو نہیں دیکھا ہوتا. مجھے بتائیں جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں، چاہے علماء میں سے ہوں یا کوئی اور، ان کو آپ نے کبھی سوئی ہوئی حالت میں دیکھا ہے؟ یا جب وہ تازہ تازہ نہا کے نکلتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ وہ تو اب کسی بندے کو بھی نہلائیں اور اس کو پیارے سا اس کو کنگھی شنگی کر دیں اور اس کا چہرہ صاف کریں تو وہ لگتا ہے کہ لگتا سی انجی ستے ہیں تو انجی لگنا ہے. اس میں کیا مطلب تعلق ہے؟ عجیب لوگ. وہ اسی طرح وہ جس کو بھی آپ دیکھیں اسی طرح ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے جی، چہرہ نورانی تھا. ظاہر ہے وہ اب نلا دھلا کے آپ نے ان کو رکھا ہے تو وہ اس طرح ہی نظر آئیں گے. ہاں ایک 1.5-2 ہفتہ پیارے ہیں دو بار تے پھر پتہ لگ جائے گا کہ انہاں کو نورانی ہے. تو بس یہ صرف باتیں بنی. تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو ان کی بہن نے پہچانا، ان کے جسم میں ایک تل تھا اس کے ذریعے. بس وہ تل انہوں نے لوکیٹ کیا، ادروائز نہ چہرہ پہچانا جاتا تھا. 80 سے زیادہ زخم تھے اور وہ شہید ہوئے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص، جنہیں سعد ابن مالک کہا جاتا ہے، ان کو حضور علیہ السلام دعائیں دے رہے تھے کہ سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، تو تیر چلا. اور مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں سعد ابن مالک، جنہیں سعد ابن ابی وقاص بھی کہتے ہیں، ان کے سوا کسی اور شخص کے لیے نہیں حضور سے سنا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا طلحہ جو تھے وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر تیروں کو روک رہے تھے، ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا. حضرت ابو طلحہ جو انس ابن مالک کے والد تھے، والد نہیں کہنا چاہیے باپ تھے، کیونکہ انس ابن مالک کی ماں نے انس ابن مالک کے باپ کے مرنے کے بعد ان سے شادی کر لی تھی، ام سلیم نے. ام سلیم وہی صحابی ہیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے حضور کا پسینہ جمع کرتی تھی خوشبو کے طور پہ. تو ان کے جو خامن تھے ابو طلحہ، وہ بھی حضور کے ساتھ آخری وقت تک ڈٹے رہے اور تیر چلاتے رہے، اور نبی علیہ السلام کی انہوں نے حفاظت کی. اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ظاہر ہے. تو یہ لوگ بھی موجود تھے کہ جو آخری وقت تک ڈٹے رہے. لیکن اسی میں ظاہر ہے مس ہینڈلنگ بھی ہوئی. صحیح بخاری میں ہی آتا ہے کہ اہل مصر میں سے ایک شخص مدینہ شریف آتا ہے حج کے موقع پر، مکہ یا مدینے میں، اور وہ کہتا ہے کہ جی تم میں جو کوئی بڑا شیخ ہے میری ملاقات ان سے کرواؤ اصحاب میں سے. تو لوگ ایک شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر کی طرف. تو وہ عبداللہ بن عمر سے کہتا ہے کہ حضرت مجھے یہ بتائیے، یہ صحیح بخاری میں 2-3 جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے. سورہ آل عمران کی تفسیر میں بھی لے کے آئے ہیں امام بخاری، غزوہ احد والے چیپٹر میں بھی لے کے آئے ہیں، حضرت عثمان غنی کے فضائل والے چیپٹر میں بھی لے کے آئے ہیں. اس پہ میرا الگ سے ایک کلپ بھی ہے سیدنا عثمان سے متعلق 3 جھوٹ. تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ کیا غزوہ احد کے دن حضرت عثمان جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا. اس نے کہا کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا. اور پھر پوچھا کہ جن اصحاب نے درخت کے نیچے رسول اللہ کی بیعت کی جس میں سورہ فتح نازل ہوئی، اصحاب شجرہ جن کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی.
تو حضرت عثمان جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں بھی شامل نہیں تھے، وہاں پر بھی موجود نہیں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے وہ محروم رہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں حضرت عثمان وہاں پہ بھی موجود نہیں تھے۔ بس یہ 3 باتیں اس نے سنی تو اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ چونکہ وہ اہل مصر میں سے تھا اور اہل مصر حضرت عثمان کی پالیسیز کی وجہ سے نالاں تو تھے ہی، اب ان کو علمی دلیل بھی مل گئی ناراض ہونے کی۔ تو وہ جب پیٹ پھیر کے وہاں سے جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے اس کو کہا کہ رک جا، پہلے میرے کو پھکی تو لے جا، تو میرا بھی جواب سن لے نا۔ وہ عربی کے الفاظ ایسے ہی، اس کا مطلب یہ پھکی لے جا اور یہ جا کے مصر والوں کو دے دینا میری طرف سے، ان 3 باتوں کے جواب میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ رہا مسئلہ اس بات کا جو تم نے پوچھا کہ احد کے دن حضرت عثمان بھاگ گئے تھے میدان جنگ سے، تو قرآن حکیم میں اللہ نے ان کی یہ غلطی معاف کر دی ہے۔ اور پھر انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو 152 میں آیا نا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اللہ تمہیں معاف کر چکا، ایک یہ آگے چل کے پھر ایک اور آیت آئے گی اسی کانٹیکسٹ کے اندر، وہ آیت بھی انہوں نے تلاوت کی اور انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اب معاف کر دیا ہے لہٰذا اب تمہیں اس معاملے میں کوئی ہرزہ سرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہاں آیت نمبر ہے 155 وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے انہیں۔ جتنے لوگ تھے، وہ صرف حضرت عثمان کو سنگل آؤٹ کرنا غلط ہے، اور لوگ بھی تھے، تو چونکہ یہ تو ہوگی معافی۔ پھر انہوں نے کہا تو نے بدر کے بارے میں پوچھا کہ بدر میں حضرت عثمان شامل نہیں تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کی وجہ سے شامل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی تھی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، وہ حضرت عثمان کے عقد میں تھیں اور وہ اس وقت سخت بیمار تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے حکم دیا کہ تم میدان جنگ میں نہ ہو، تم اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرو، تیمارداری کرو۔ اور پھر بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو باوجود اس کے کہ وہ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے بدری اصحاب میں شمار کیا، حتیٰ کہ جب مال غنیمت بانٹنے کی باری آئی تو حضرت عثمان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا، حالانکہ وہ جنگ میں نہیں تھے، تاکہ یہ چیز انشور ہو جائے کہ وہ بدری اصحاب میں سے۔ ظاہر ہے صحابہ بدر کی تو ایک فضیلت ہے، تو حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اصحاب میں جو فضیلت ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ فضیلت ہے اصحاب بدر کی، اس کے بعد اصحاب احد کی۔ تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو احد میں شامل ہوئے ہیں۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی حضور کی نسبت ہے الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے اس کے جواب میں کہا کہ بھئی وہ تو بدری اصحاب میں شامل ہیں۔ رہا تیسرا مسئلہ ہے جو تم نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اصحاب شجرہ میں وہ شامل نہیں تھے، تو واللہ اس دن عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے انہیں اپنا سفیر بنا کے اہل مکہ کی طرف بھیجا تھا، اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی افواہ مشہور ہو گئی تو حضور نے جو موت پہ بیعت لی تھی عثمان کے لیے تو لی تھی، وہ سب سے زیادہ معزز تھا اس دن، اور حضرت عثمان وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو حضور نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے بائیں ہاتھ پہ مارتے ہوئے کہا کہ میں اس کی بیعت بھی لیتا ہوں۔ اچھا آپ دیکھیں حضور نے ساتھ ساتھ وہ ایشوز سارے کل کیے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بعد میں تان کر سکتا تھا۔ اصحاب بدر میں شمار کیا تو مال غنیمت میں بھی حصہ دیا تاکہ وہم نکل جائے۔ یہاں پر بھی اصحاب شجرہ میں وہ شامل نہیں تھے، لیکن یہ چیز لوگ بھول گئے کہ اصحاب شجرہ کی جو بیعت موت پہ ہوئی تھی وہ حضرت عثمان کے قتل کے بدلے کے لیے ہوئی تھی۔ جس شخص کے قتل کے بدلے کے لیے بیعت لی جا رہی ہوتی ہے تو وہ تو سب سے زیادہ معزز ہوتا ہے، کیونکہ بیعت اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ پھر بھی حضور نے کیا کہا کہ عثمان موجود نہیں ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں اس کی بیعت لیتا ہوں۔ تو حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کے ان کی بیعت لی۔
یہ تینوں فضائل حضرت عثمان کے بیان کر کے ان تینوں اعتراضات کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اس مصری شخص سے کہا کہ جانا اور اہل مصر کو یہ بھی ساتھ دے دینا، یعنی یہ پھکی ہوئی لہجہ جدا کوئی علمی آزما خراب ہوئے تو انہوں ایک پھکی ہوئی دیں کہ اگر وہ حضرت عثمان کے اوپر کوئی تان کرے۔ بہرحال یہ یعنی ایک بڑا مشکل وقت تھا غزوہ احد کا، کہ نبی الاسلام کو زخم اتنا لگا کہ آپ کا اتنا خون بہہ گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اس کی وجہ سے یہ چیز مشہور ہوگی کہ آپ شہید ہو گئے۔ تو کئی صحابہ نے اپنی تلواریں پھینک دیں انکلوڈنگ سیدنا عمر کہ اب ہم نے کیوں لڑنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر گرفت فرمائی کہ نبی الاسلام کا سٹیٹس ایک انسان والا ہے، ان سے پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے وہ بھی انسان تھے، اور انسان کو ظاہر موت آئے گی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے دین سے الٹے قدم پھر جانا ہے۔ یہ دین جو تم نے قبول کیا ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر یا اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ تمہارا اپنے اوپر احسان ہے۔ اگر ثابت قدم رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے گا، اور اگر جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا تو اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ پھر بعد میں جب تھوڑے سے مسلمان سنبھلے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 80 کے قریب اصحاب تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ پہاڑی پہ چڑھ گئے، اور کافروں نے پھر نیچے سے آواز لگائی کہ ہاں بھی تم میں محمد موجود ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نے جواب نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے ابو سفیان نے دوسری آواز لگایا کہ تم میں ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر موجود ہیں، تو آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ تو پھر اس نے تیسری آواز لگائی تم میں ابن خطاب یعنی حضرت عمر موجود ہیں، تو آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ خیر اس کے بعد اس نے نازیبہ کلمات کچھ استعمال کیے رسول اللہ کے لیے، تو پھر حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، تو حضرت اس نے کہہ دیا کہ بھی تم سارے مر کھپ گئے ہو، تو حضرت عمر اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھ سکے، انہوں نے کہا کہ تمہارے جو مقتولین ہیں وہ جہنم میں اور ہمارے مقتولین جنت میں۔ اور پھر اس نے نعرہ لگایا، ابو سفیان نے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اس نے کہا کہ آج تو حبل اعلیٰ ہوا ہے، تو حضور نے فرمایا اب اس کی بات کا جواب دو، چونکہ اس نے توحید کو چیلنج کیا ہے نا، تو تم کہو کہ اللہ اعلیٰ ہے، اللہ اعلیٰ۔ تو پھر اس نے کہا کہ آج جو ہے وہ عزا ہمارا پشت پناہ ہے، یعنی ان کا جو دیوی تھی، تو حضور نے فرمایا تم کہو کہ تمہارا کوئی مولا نہیں ہے اور اللہ ہمارا مولا ہے۔ یعنی توحید کے اوپر جب کلام ہوا تو نبی علیہ السلام نے کہا اس کا جواب دو، جب آپ کی اپنی ذات کے اوپر ہوا تو آپ نے اس سے صرف نظر کیا۔ بہرحال ایک یعنی اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے تو ایک تکلیف دہ چیز تھی، حضور علیہ السلام کا زخم اور پھر آپ کا شہادت کی افواہ مشہور ہو جانا جو ہم پچھلی دفعہ سن چکے، حتیٰ کہ پھر قرآن میں آیات نازل ہوئی کہ اگر نبی علیہ السلام فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو تم اپنے دل سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تو یعنی نبی علیہ السلام نے تو دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، لیکن اللہ کا دین، توحید اور آپ کے عقائد تو قیامت تک کے لیے باقی رہنے ہیں۔ راہ فرار اختیار کر گیا تھے، یہ چیزیں ڈھونڈ کر لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ حضرت عمر بھی ان میں ہوں گے تو پھر خوب موقع ملے گا برا برا کہنے کا۔ اب قرآن مجید نے جب بتایا کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے، جن کو درہ پر حضور نے متعین کیا تھا انہوں نے درہ دیا چھوڑ، کہ اب کیا کریں، یا مال غنیمت تو لوگ جمع کریں، ہم کیا کریں، کافر تو بھاگ گئے، چلو ہم بھی اکٹھا کریں۔ امیر جو تھے عبداللہ بن زبیر نے روک رہا، نہیں مانے، 10 صحابی رہ گئے، شہید ہو گئے۔ اب حالات ایسے ہو گئے کہ دشمن نے پیچھے سے آ کر اچانک حملہ کیا، یہ بے فکر مال سمیٹ رہے تھے کہ کافر تو چلے گئے، جب اچانک تلواریں پڑی ہوش دو یہ باتیں کرتے ہیں، وہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے نا ان میں سے ایک نے بھی نہیں رہنا تھا، یہ جو کہتے ہیں بھاگ گئے تھے اعتراض کر رہے ہیں، اگر یہ وہاں ہوتے نا تو پاکستان آ کر ہی ٹھہرتے، اعتراض کرنا ہی آسان ہوتا۔ تو باقی جن کے بھاگنے کا ثبوت ہے نا ان میں سے حضرت عثمان رضی ان کا ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق رضی کے دوسرے کیوں کہ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے میں لوٹا، یہ ساری تاریخی روایتیں بے بنیاد صرف لطف اندوز ہوتے ہیں ان قصوں سے، چونکہ ذاکروں نے قرآنی آیات کو انہی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، غور و فکر و تدبر نہیں کیا ہم نے، صرف نعرے لگوانے کے لیے اور معزوز ہونے کے لیے ان مضامین کو استعمال کرتے ہیں۔
قصیدے بنائے ہوئے ہیں، مضامین بنائے ہوئے ہیں، بھاگ گئے، پھر نیچے مومن وجد میں آ جاتے ہیں وہ بھاگ گئے۔ افسوس کرو کہ بھاگ گئے، افسوس کا مقام ہے نہ کہ خوشی کا مقام۔ کتنا خوش ہوتے ہیں یہ بھاگ گئے، صحابہ بھاگ گئے، خوشی کی بات ہے۔ رسول اللہ اکیلے رہ گئے، یہ خوشی کی بات ہے۔ اور توجہ کریں، اس بھاگنے پہ، اس ترک میدان پہ اور اس عمل پہ قرآن کریم نے ایک ایسا راز بتا دیا، ایک ایسا سوال اٹھا دیا، ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا قیامت تک کے لیے، تمام امت کے لیے، کہ جنگ احد میں تو رسول شہید نہیں ہوئے، بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، حفاظت کی۔ اب اس پہلے اس سورہ آل عمران میں آیا 144 اس جنگ کا ذکر ہے۔ جنگ کے ذکر کے بعد آخر میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال اٹھایا مومنین کے لیے، سب کے لیے، ہم آپ کے لیے، وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رسول، محمد فقط رسول ہیں اللہ کے، فقط اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، یہ پہلے رسول نہیں ہیں، یہ آخری رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں اپنی اپنی امتوں میں شریعت و کتاب لے کر اور گزر گئے ہیں، قد خلت، آئے اور گزر گئے، افا ان ماتا، آیا یہ رسول اگر وفات پا جائیں، موت آ جائے، او قتلا، یا قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، اسی جنگ احد میں اگر شہید ہو جاتے رسول اللہ، انقلبتم علی اعقابکم، تم لوگ کیا کرو گے اگر رسول شہید ہو گئے؟ مانا کہ شہید ہو گئے، فرض کرو جو افواہ اڑی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی حفاظت فرمائی، رسول اللہ وہاں دشمنوں کی اس زد میں حملے میں نہیں آئے، لیکن آخرکار وفات تو ہو گئی رسول اللہ کی اس دنیا سے۔ اگر اسی جنگ میں شہادت ہو جاتی، قرآن فرما رہا ہے کہ اگر وفات ہو گئی یا شہادت ہوئی، کہ ایک دن تو ہونا ہے یہ، انک میت و انہم میتون، اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ کو فرمانا ہے کہ آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، سب نے اس دنیا سے جانا ہے، یہاں دنیا میں آئے ہی دنیا سے جانے کے لیے ہیں، اس لیے بھیجا گیا ہے، یہاں مقیم نہیں ہونا، آخر تک رہنا نہیں ہے کسی نے، سب نے جانا ہے دنیا سے۔ اب اگر رسول دنیا سے چلے گئے، رہبر دنیا سے چلے گئے، پیشوا دنیا سے چلے گئے، شہادت یا وفات کے نتیجے میں، انقلبتم علی اعقابکم، تم لوٹ کر واپس اپنی پچھلی حالت پہ چلے جاؤ گے، انقلبتم پلٹ جاؤ گے، علی اعقابکم اپنے عقب پر، سابقہ حالت پر، ومن ينقلب علی عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو بھی رسول اللہ کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی وفات کے بعد رسول اللہ کو بھی چھوڑ گیا، اگر رسول اللہ کے ہوتے ہوئے یا رسول اللہ کے بعد اگر چھوڑ کر منقلب ہو کر واپس انقلاب عقبی، انقلاب قہقری، انقلاب بازگشت، انقلاب واپسی، دوبارہ اس حالت قبلی میں چلا گیا، یہ جان لے کہ اس نے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، فَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور خدا شاکرین کو، قائم رہنے والوں کو جزا دے گا۔ یہ قرآن کریم کا سوال ہے کہ اگر رسول اللہ شہید ہو گئے یا وفات پا گئے تو تم کیا کرو گے؟ واپس پلٹ جاؤ گے اپنے سابقہ عقبی پہلے نظام کی طرف؟ اور ایک دن رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، جنگ احد میں تو بچ گئے، رسول اللہ کی شہادت نہیں ہوئی، افواہ اڑی، اور اس افواہ سے انہوں نے میدان جنگ ترک کر دیا۔ ترک میدان سے قرآن نے ان سے وہ بات پوچھ لی جو بہت بنیادی تھی، کہ یہ رسول آج تو شہید نہیں ہوئے، لیکن ممکن ہے کسی اور حادثے میں جنگ میں شہید ہو جائیں، ممکن ہے وفات ہو جائے، امت کیا کرے گی؟ پیروکار کیا کریں گے؟ مومنین و مسلمین کیا کریں گے اس دن؟
آیا واپس چلے جاؤ گے اپنی سابقہ حالت پر؟ خوب اب ہم دیکھیں کہ رسول اللہ بالآخر 11 ہجری 28 صفر کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قرآن کا یہ سوال کہ کیا کرو گے اس دن، تم کیا کرو گے؟ آیا امت قائم رہی رسول اللہ کی راہ پر یا لوٹ گئی، پلٹ گئی؟ انقلاب عقبی انقلاب نبوی کے بعد وقوع پذیر ہوا۔ انقلاب نبوی نے ان کو جہاں پہنچایا تھا، انقلاب عقبی نے انہیں دوبارہ واپس پلٹا کے اسی نظام میں دھکیل دیا۔ یہ کام ہوا یا نہیں ہوا؟ توجہ فرمائیں، وہ فرار جو جنگ احد میں ہوا تھا اور جس کو سن پہ آپ مسکراتے ہو، اس فرار میں آپ بھی شامل ہیں، ہنسنے والے بھی اس پر شامل ہیں، ہنسانے والے بھی اس میں شامل ہیں۔ کیوں؟ کہ پھر یہ لوٹ کر نظام نبی کی طرف کوئی بھی نہیں گیا۔ وہ بتاؤ مجھے، ہنسانے والوں بتاؤ، بھاگنے والوں پر ہنسانے والے بتاؤ، کیا تم نظام نبی کی طرف لوٹ کر آئے ہو؟ کیا اللہ نے جو نظام بنایا تھا آپ اسی کے اوپر قائم ہو، دوسروں پہ ہنستے ہو؟ انہوں نے میدان جنگ چھوڑا، تم نے دین کا میدان چھوڑ دیا، امامت کا میدان چھوڑ دیا، ولایت کا میدان چھوڑ دیا، توحید کا میدان چھوڑ دیا، اللہ کا میدان چھوڑ دیا۔ کہاں پہ ہنس رہے ہو ایک دوسرے کے اوپر؟ انسان دوسرے پہ ہنسنے سے پہلے کہتے ہیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لے کہ ہم قائم ہیں اس کے اوپر۔ کہاں ہے وہ نظام اللہ کا جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی وفات کے بعد چھوڑ دو گے؟ چھوڑ دیا، پھر لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک دفعہ چھوڑا، رسول اللہ کے بعد امامت کو چھوڑا، آج تک لوٹ کر نہیں آئے، آج تک لوٹ کر نہیں آئے۔ نہ شیعہ لوٹ کر آیا، نہ سنی لوٹ کر آیا، آج تک نہیں آئے۔ لوٹ کر آئے تو بتاؤ کہاں ہے نظام امامت؟ کس دور میں رہا ہے نظام امامت؟ ایسے بھاگے، پلٹ کے بھی نہیں دیکھا کہ تھا کیا، اللہ نے کیا بتایا تھا، اور ہم پلٹ کر نظام جاہلیت کی طرف آئے، اور پھر جاہلیت میں راسخ ہوتے ہوتے ڈوبتے ڈوبتے جاہلیت عرب کے اندر چھلانگ لگائی اسلام کو چھوڑ کر، اور پھر اسی غوطے کے اندر جاہلیت غرب میں جا مبتلا ہوئے۔ ڈوبے جاہلیت عرب میں تھے اور پہنچے جاہلیت غرب میں ہیں۔ آپ بتاؤ مجھے، ابھی پڑھتے کیا ہو، پہنتے کیا ہو، کھاتے کیا ہو، سوچتے کیا ہو، تمہارا نظام کیا ہے، تمہارا آئین کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، بولی کون سی بولتے ہو؟ سب مغرب کی۔ پھر کس پہ ہنستے ہو؟ جاہلیت غربی میں سر سے پاؤں تک غرق ڈوبے ہوئے، اور قرآن یہی تو پوچھ رہا ہے کہ نبی کے پاس کدھر جاؤ گے، نبی کے بعد کدھر جاؤ گے؟ کہاں کھڑے ہو؟ آج اپنا جائزہ لو، ذرا اپنا تجزیہ کرو۔ ہم رسول اللہ کے بعد آج کہاں کھڑے ہیں؟ واقعاً وہیں کھڑے ہیں جہاں رسول اللہ چاہتے تھے، جہاں رسول اللہ پسند کرتے تھے؟